وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، ڈو ناٹ کرپٹ the earth، زمین کو فساد مت پچاؤ، زمین میں فساد، تو اب وہ لوگ کا کہنا یہ ہوتا قالوا، وہ لوگ کہتے انما نحن مصلحون، ارے ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم کہاں سے فسادی ہیں، ہم تو روکنے والے ہیں فساد ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، جان لو یہی فسادی ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن ان لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو اس میں دیکھیے سب سے بڑی نشانی کیا آ رہی ہے، یکذبون، جھوٹ بولنے والے، جی کذبا، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہی فسادی ہیں۔ بس جہاں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، یہی لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو بےایمانی کریں گے، یہی لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو کرپشن کریں گے، معاشرے میں کرپشن کریں گے، آپ کے ارد گرد کرپشن کریں گے۔ جھوٹ اس ساری برائی کی جڑ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ پورا اللہ نے 8 9 10 11 آیات جو بھیجی ہیں منافقوں کے اوپر جو بھیجی ہیں، ان کی بنیاد کیا چیز ہے؟ جھوٹ، کذبہ۔ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ پورا جو سسٹم کھڑا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کہ یہ فساد کریں گے۔ اس جھوٹ سے اس نے یہ کہا تم نے نہیں سنا، اس نے یہ کہا تم نے نہیں سنا، وہ تمہیں یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہیں یہ کہہ رہا تھا، ہو گیا جھگڑا، دونوں باتیں جھوٹ۔ تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے، مطلب آپ یہ دیکھیے کہ پہلی 10 آیات میں قرآن کی اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے، یہودیوں کو، اس وقت کے یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آج کیا سبق ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ لا تفسدو، فساد نہیں کرنا، لوگوں کو جوڑو، لوگوں کے ساتھ سچ کر بولو، اگر کسی کی کوئی برائی بھی ہے ولا تجسسو، مت گھسو اس کے اندر، چھوڑ دو اس کو۔ ہمارے اندر بہت ساری آتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں یاروں، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے یار، وہ جو تھا اس نے، اس کا کوشش کرتے ہیں کہ یار نہ کرے، مطلب آپ سمجھ رہے نا، ایسا جی ہوتا ہے کہ مطلب دل کرتا ہے نا یار اچھا اس کا کیا ہوا، اور جی وہ آیا تھا اس نے کیا کیا، بٹ یہی چیزیں، سر یہی وہی ہے جیسا کہ ہے نا دنیا کا نظام، آپ کو دنیا میں جو ہے دو قسم کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو یعنی اس کو ایسے لیں، آپ کو دنیا میں دو طریقے کے کھینچنے والے ملیں گے، ایک وہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آپ کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ انفارچونیٹلی مور دین 90% ہم کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو ٹانگ پکڑ کے جو ہے کھینچتے ہیں لوگوں کی، وہی جیسا آپ نے کہا لا تجسسو، لوگوں کی بات پیچھے ان کے تعلق سے کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا۔ حسد ایسی بیماری ہے نا، یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، حاسد کبھی فرصت سے سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو سکون قبر میں جانے کے بعد ہی ملے گا، مرنے تک وہ دوسروں کے تعلق سے وہی جو ہے بدگمانی میں ہی رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو ویسے بتاؤں آنےسٹلی، حسد کرنے والا بھی شاید اتنا بڑا ظالم نہ ہو، میں تو لفظ ظلم استعمال کروں گا۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف نہ کرنا، ظلم کا جو بنیادی اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کریں، تو حاسد بھی شاید اتنا بڑا ظالم نہ ہو جتنا بڑا ظالم جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ حاسد جو ہے وہ دوسرے سے اپنی ذات کے لیے حسد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو کچھ فائدہ یا نقصان ہوگا تو اس کی ذات تک زیادہ سے زیادہ ہوگا، لیکن جو جھوٹ بولنے والا ہے نا اس سے جو ہے نا فساد پھیلتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان آپ نے جھوٹ بول دیا، وہ دو لوگ لڑ پڑے، اب آپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، زبردست یار یہ کہانی ہو گئی میرے بھائی، یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم نے جو کیٹیگری بنائی ہے یہ تیسری، جی پہلی کیٹیگری میں اللہ نے مومنین کے بارے میں بتایا، دوسری کیٹیگری سیدھا کافرین، وائٹ اینڈ بلیک جیسا آپ نے کہا، تھرڈ کیٹیگری از اے گرے پارٹ جس کو بولتے ہیں منافق۔ منافق، منافق بالکل تھوڑا سا اپنی آڈینس کو جاننے کے لیے تھوڑا جنرلائز اس کو ہم کر دیں، منافق کہتے کسے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں ایک چیز ظاہر کرنا اور دوسری چیز چھپانا، اچھائی ظاہر کرنا، برائی چھپانا، ڈبل فیس، سامنے کچھ پیچھے کچھ، آپ سے کہنا کچھ لیکن کرنا کچھ، زبان آپ کی ایک ہو لیکن عمل آپ کا ایک۔ تو اور یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ وہ جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ خلوت میں اپنے شیطانوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو جو تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ وہ جو ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تو عمل اور عقیدے دونوں کا نفاق ہے، بے شک۔ مطلب
ایک طرف وہ عمل میں عملی طور پر جہاں ہوتے ہیں وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارا یہ عمل ہو گیا نا کہ وہ جی ایک فزیکل ایک سچویشن میں ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ وہ ہے اور زبان ان کی جو ہے یا دل جو ہے ان کا جی وہ ان کا تھیولوجیکل نفاق ہو گیا یعنی کہ عقائد کا نفاق ہو گیا تو جی یہاں اللہ نے ان دونوں باتوں کو کلیئر کر دیا نا کہ بھئی عمل کا نفاق ہو یا عقیدے کے جی نفاق ہو نفاق ہے یہ نہیں بے کرنا شک۔ یہ آپ کی دونوں آیتوں میں مل جائے گا، دیکھیے ایک آیت اسکپ ہوئی ہم سے، اس میں عمل کا آپ کو ملے گا، جیسے جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جی كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسا دوسرے ایمان لائے، نماز لائے پڑھو جیسے دوسرے پڑھ رہے، بالکل اللہ کی عبادت کرو جیسا دوسرے کر رہے، تو اب یہ آگے سے کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہاں کیا ہم ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، نعوذ ایگزیکٹلی باللہ، کہ اللہ وہ لوگ جو ہے اپنا صرف کر دیتے ہیں سارا وقت اللہ کی راہ میں، اللہ کی کتاب کے اوپر، ہم سے تھوڑی نا ایسا ہوگا، ہم کو ہاں دوسرے کام ہاں دوسرے مشغلے ہیں ہمارے، بالکل دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہے، تو انؤمن کما امن السفہاء، اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، ہوں یہ بے وقوف ہے، جان لو ایسی باتیں جو کر رہے ہیں ہوں اللہ کو چھوڑ کر، جو دنیا کو پریفرنس دے رہے ہیں، ہوں پرائیورٹی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے مٹیریلسٹک چیزوں کو پرائیورٹی جو بنا رہے ہیں، یہ بے وقوف ہے، بالکل انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو جب سمجھ آنکھ بند ہوئیں گے، پردے کھلیں گے، جب سمجھ میں آئیں گے، تو یہ عمل کا سیکشن ہوا۔ اس کے بالکل نیچے کی جو آیت آپ نے پڑھی کہ ہوں جو ہے وَإِذَا وَإِذَا لَقُوا لَقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا لیے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب الگ ہوتے، اکیلے میں ہوتے اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ، ہوں تو پھر کیا کرتے، اِنَّا مَعَكُمْ، ارے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہوں انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، ان کا ہوں مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے بس رہ کے ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کے کیا ایکٹیویٹیز ہے ہیں اور بالکل کیسے ہم ان کو جھوٹ یا دھوکے میں رکھ سکتے ہیں۔ بالکل یہ بڑا جو ہے خطرناک ہے، یہ بالکل عقیدہ ہی خراب ہے، ہاں آخری بالکل والی جو آیت ہے عقیدہ ہی خراب ہے۔ ہاں تو ٹیکنیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے بیسیکلی کہ نمبر ون جھوٹ نہیں بولنا، بس جھوٹ سے ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، جھوٹ بولنا شروع کیا، یہ جھوٹ کا نتیجہ نا، جھوٹ بول رہے ہیں نا، یہ بے دونوں شک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں ایکچوئل کیا ہے، ادھر بھی جھوٹ جی بول رہے ہیں ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یا کبھی ادھر جھوٹ بولتے ہیں کبھی ادھر جھوٹ بولتے ہیں، مطلب اب یہ اللہ نے یہ نہیں نا کہا، یہ تھوڑی لکھا اللہ نے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو وہاں کہہ رہے ہیں وہ ان سے سچ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور تھرڈ پارٹی ہو کدھر ہو، تو جی بیسیکلی یہ ساری جو چکر کھانی ہے نا یہ ساری جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، جی جھوٹ سے بچو بس، اور ایسے لوگوں سے بچو جو جھوٹ بولتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ ہے ان کو کہتا ہے اور ہنسو، ہوں بڑھا دیتا ہے، ان کی ہنسی بھی بڑھا دیتا ہے، سب کچھ بڑھا دیتا ہے، اور اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، جی کس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کیونکہ وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو ٹریڈ کر رہے ہیں کس چیز کی، بری چیز کی اچھی چیز کے ساتھ، مطلب اللہ نے لفظ ٹریڈ استعمال کیا ہے، اشترا ٹریڈ، ہوں یہ نہیں ہے کہ بائی اینڈ سیل بھی نہیں ہے، یہ ہے ٹریڈ ہوں باقاعدہ، یعنی کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز لینا، ہوں تو اللہ نے جو ان کو اچھی چیز دی ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے یہ اس کو دے رہے ہیں، اور بری چیز لے رہے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے نماز کا ٹائم ہو اور ہم کہہ رہے ہوں گے یار میں ذرا جو ہے نا یہ کر لوں کام، اپنے جی مووی پوری کر لوں، یا اپنی جو ہے وہ جو بھی چیز ہے کچھ اور کر رہا ہوں وہ کر لوں، تو اس لیول کا تو نہیں، لیکن یہ کہ دیٹ از بیسکلی اٹ از کہ اس طرح ہم بھی وہ ٹریڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام پکڑ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے دوسرا کام کریں، انلیس کہ آپ کسی ایسی انگیجمنٹ میں ہو جو واقعی بہت امپورٹنٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس میں سر ان آیات میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جن کی آپ تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں، جیسے جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ جیسے طغیانہم، اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں، آخری والی آیت کو تھوڑا سا، یہ جو ہے ٹرکی آیت ہے، ہم تو اللہ یستہزئ بہم، ہم اوپر جو آیا نا کہ انما نحن مستہزئون، ان لوگوں نے کہا ہم کہ وی آر دا موکرس، ہم بس ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان سے مذاق مستی کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے ریپلائی میں اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ از موکنگ ایٹ them، یا اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق بنا کر رکھ دیے ہیں، ہم سامنے ہدایت ہے، پیغمبر ہے، کتاب اوپر سے نازل ہو رہی ہے، ہم معجزے تم دیکھ رہے ہو، ہم اتنا سب دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر دیے ہیں، تمہاری لائف کو مذاق بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ ہم وَيَمُدُّهُمْ
اور تمہار کو ڈال کر رکھے ہیں، یمدہم پرولونگ کر رہے ہیں، فی طغیانہم ان دیئر ٹرانسگریشن، ان کی سرکشی میں، ان کی بدماشی میں اللہ ان کو ڈالے رکھ رہے ہیں، یعمہون اور وہ اندھے بن کر بھٹک رہے ہیں، یعمہون and they بھٹکے ہوں. exactly wander blindly. اچھا طغیانی کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن تو وہی ہوگی نا کہ اپنی حد سے نکل جانا، مطلب Exactly transgress بڑھ جانا، اپنی جگہ سے زیادہ بڑے ہو جانا، تو بڑھاوا دینا. میں اس کو کہہ رہا تھا بٹ ایکچولی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جیسے ہم نارملی کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی کہ سمندر جو تھا وہ اپنی جو حدود سے ان سے تجاوز کر گیا، ان سے بڑھ گیا، ان سے نکل گیا. تو اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہوگا کہ یعنی کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے. ایکچولی میرے بھائیوں دوستوں، یہ ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ وہ ٹیمپریری چیز ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ، اور ہم بھی بعض اوقات اس سراب میں ہوتے ہیں کہ یار ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیٹس اٹ. اور کئی دفعہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی ایسے تجربے کیے ہیں، دیکھا کہ یار یہ چیز بڑی زبردست ہے، اس سے بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ چل رہی ہے یا اچھی ہے، اور آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کریں، لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا جو ہے گمراہی ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں اپنے کاموں سے، گناہوں سے، چیزوں سے معافی مانگنی چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے اور سچی باتوں کی طرف اور کامیابی کی طرف کا، مفلحون کی طرف، ان کے اوپر جن کے اوپر انہوں نے انعام کیا. تو ایٹ دی اینڈ تھوڑا سا ہم اس کے لیسنز ڈیرائیو کر لیں ہارون بھائی. جی، یہ آخری والی جو آیت ہے نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ والی جو آیت ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمرائز کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ سمرائز کر دیا ہے بالکل کہ یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کیا کر رہے ہیں، اچھائی کے بدلے برائی خرید رہے ہیں، اس کی تجارت کر رہے ہیں، اچھائی کی تجارت کر رہے ہیں برائی کی. اور کیا ہے کہ کانو محتدین وما کان، اور وہ نہیں کانو تھے، اور وہ تھے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو ڈبل کر دیا کہ اور وہ تھے ہی نہیں محتدین، ہدایت پانے والے، ہدایت پر آنے والے، یا جن کو ہدایت کی خواہش ہوئی، جن کو ہدایت ملے. تو اس کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل اپوزٹ ہے اس والی آیت کا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. بے شک سکسیس اس کا اپوزٹ وما کانوا مہتدین، وہ بالکل ہدایت ہے، یہ ہدایت پر نہیں. وہ لوگ کامیاب، یہ لوگ کامیاب نہیں. وہ بالکل لوگ ایمان لانے والے اور یہ لوگ ایمان کا سودا کرنے والے. بالکل غلط کمپلیٹلی جو ہے اس کا اپوزٹ ہم کو ملا. وہ فرسٹ پیج کے اینڈ پہ یہ تھا، یہ سیکنڈ پیج کے اینڈ پہ یہ ہے. بالکل قرآن بڑی دلچسپ کتاب ہے، لیکن بہت. بس آپ نے ذہن دیکھا اور نظریہ مطلب چاہیے پڑھنے. اس کا ریلیشن شپ کیسا، یعنی کہ ایگزیکٹ جو ہے نا بالکل اس کے اندر چل رہا ہے. جی 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 یعنی کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ جس طرح سے اللہ نے 5 آیات کے اندر جو ہے نا مفلحون کا فیصلہ کیا نا، انشاءاللہ آپ کا، ہمارے سارے دوستوں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایسے فیصلہ کرے گا، یہ لو اب جاؤ، آپ پاس ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اور جو دوسرے ہیں اللہ میں معاف کرے، استغفر اللہ، اور ان کے ساتھ ہوگا، تو آپ کا حساب بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئکلی چلو بھائی. تو یہی بیوٹی قرآن کی. اللہ تعالیٰ کیسے آپ سمجھدار ایک ایسے آدمی کو بڑی ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ یار یہ سچا ہے، اور ایک ایسے آدمی کو جو بڑا اکڑ ہے اور نہیں مانتا ہے، یہ جو بھی ہے اس کو پہچان سکتے ہیں. لیکن یہ جو درمیان کے لوگ ہیں نا، جو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، نہ ادھر پکڑے جاتے ہیں نہ ادھر پکڑے جاتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی تمہید دی ہے. اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ ذرا اس کے بعد والی آیت کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیں. اگلی والی آیت کو ہم پڑھ دیتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اس کی جو زبردست جو وہ ہے نا، آپ یہ دیکھیے نیچے، میں اس کو ایک سے اور آگے سے ذرا پڑھوں گا، اور تھوڑا سا وہ کیا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، بہرے، گونگے اور اندھے. اوپر اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ اسی کے سینونمز نہیں ہے، سمن بکمن عمیون فہم.
یعنی کہ बेशक نہ بہرے، گونگے اور کیا اندھے. اندھا अंधे بھی اور جو غش کھایا ہوا ہوتا ہے، جو غشی میں ہوتا ہے، اس کو بھی وہ ایک ہی برابر ہے. تینوں وہی چیزیں ہیں جو اوپر اللہ نے بیان کری ہیں، کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کرا ہے. تو چلیے سر، آپ ذرا اس کو تھوڑا سا मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको एनालिटिकल स्ट्रक्चर बताइए गा, ग्रामेटिकल. बेशक तो मसलुहुम मसल हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं मिसाल बिल्कुल. मिसल मसलुहुम उनकी मिसाल का मसलिल लदी उसकी तरह है अल्लदी जिसने इस्तौकदा जलाया इग्नाइट किया इस्तौकदा नारा आग को इस्तौकदा नारा आग जलाई फलम्मा पस जब अज़ाअत ठीक है अज़ा से अज़ाअत फीमेल वाला सेंटेंस है ये क्योंकि नार से ये जो है कनेक्ट हो रहा है तो अज़ाअत पस जब वो रोशन हो गया हौलहू मा हौलहू जो उसके अतराफ था जो उसके इर्द गिर्द था सराउंडिंग्स जब उसकी सराउंडिंग्स जो है रोशन हो गई ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम अल्लाह ने उनके नूर को ले गए अल्लाह उनके नूर को ले गए ज़हब अल्लाहु स्नैचेस अवे देयर लाइट बिनूरिहिम उनकी लाइट को व तरकहुम और उनको छोड़ दिया फी ज़ुलुमात अंधेरों में रोशनी हुई थी अल्लाह ने छीन ली और ढकेल दिया उनको अंधेरों में ला युबसिरून अब उनको कुछ नजर नहीं आता सुम्मुन बुकमुन उम्युन बहरे हैं गूंगे हैं अंधे हैं फहुम ला यरजिऊन पस वो लौट कर वापस आने वाले नहीं हैं गड्ढे में गिर चुके हैं कुछ समझ में उनकी बात आ नहीं रही है तो ये जो है इसका तर्जुमा और मुख्तसर सा ग्रामर का बताया मैंने इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कि ये कौन लोग हैं कैसे इतना जो है इनके ऊपर ये सजा पड़ी देखिए, मैं इसको मेरे नज़दीक जो है ना, जो इसमें सबसे बड़ी जो जो ब्यूटी है ना, आप यकीन करें, आप बहुत सारे लोग मुझ पे थोड़ा-सा ना वो हँसते भी हैं, क्योंकि मैं जब उसका जो है ना वो पूरा विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि यार कुरान पढ़ने की चीज़ है, तुम उसको हर चीज़ को विजुअलाइज़ करना शुरू कर देते हो। मैं ये कहता हूँ कि भाई, अगर आप उसको विजुअलाइज़ नहीं करेंगे, तो आप उसको समझेंगे जी कैसे? आप उसको रिलेट कैसे करेंगे? आप अल्लाह की जो एक इतनी बड़ी निशानी है, आयत है, उसको एन्जॉय कैसे करेंगे? कुरान को एन्जॉय करें। कुरान जो है ना, लिटरली एन्जॉय करने की चीज़ है। आप उसको अल्लाह से ज कनेक्ट करेंगे ना, तो आप एन्जॉय करेंगे लिटरली। आप जो मर्ज़ी समझें, बहरहाल मैं तो ऐसे ही कहूँगा। ये देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ ये कह रहा है कि मैंने उनको मैसेज दिया, हम्म, उन्होंने मैसेज सुना, फिर उन्होंने हम्म, कहा हम कबूल करते हैं। क्या हुआ? जैसे उन्होंने आग जलाई, रोशनी हो गई। हम्म, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? फिर वो वहाँ से निकले, अपने शैतानों में गए और वहाँ उनको जाके क्या कहा? उनको कहा, "ओह यार! हम तो तुम्हारे साथ हैं।" ठीक है? वो तो हम वैसे ही उनके साथ मज़ाक कर रहे थे। अल्लाह ने वो जो उनको रोशनी दी थी, उनसे वापस ले ली। आप इसको रिलेट करें ऊपर वाली उससे, सिचुएशन से कि हुआ क्या? उन्होंने मैसेज को समझा, सुना, उन्होंने कहा, "वाह, वाह! क्या बात है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम को, हम आपके साथ हैं।" उसके हम्म, बाद गए शैतानों में, तो वो जो पहली वाली सिचुएशन थी, वहाँ वो ऐसी थी कि जैसे उन्होंने आग जलाई, उनके इर्द-गिर्द आग की रोशनी हो गई, नूर आ गया उनके अपने उनको, मतलब अंधेरे के अंदर आग तो ऐसे ही है ना कि आपको कोई पता नहीं क्या चीज़ मिल गई, आपको सब कुछ दिखने लग गया, आपको समझ आने लग गया। फिर वहाँ जाके उन्होंने अपने आप को बदल लिया, तो अल्लाह ने वो रोशनी उनसे ले ली। अंधेरा हो गया उनके इर्द-गिर्द, दोबारा अंधेरा हो गया, अब उनको कुछ नहीं पता वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। हालाँकि वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े होशियार हैं, नहीं है। ये अल्लाह मियाँ कह रहा है, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, और जब अल्लाह उनका नूर उनसे नूर ले गया, व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात, और उनको छोड़ दिया, उनको पीछे छोड़ दिया अंधेरों के अंदर। क्या अल्लाह ने जो है ना, मतलब उसको जो क्रिएट किया है ना, इस जी मिसाल को उसकी कि इसकी उनकी मिसाल ऐसी है। उनकी मिसाल ऐसी क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम किया ना, सुम्मुन हम्म, बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, नहीं आएँगे वो रुजू करने वाले नहीं हैं। अंधेरे में चले गए ना मेरे भाई वो, अब उनके इर्द-गिर्द अंधेरा है, अब उनकी अंधेरे में आपको कुछ हाथ, आपको पता ही नहीं आपका हाथ कहाँ है। आपको देखने के अलावा ये वो अंधेरा है जिसमें आपके कान भी बंद हो गए हैं, जिसमें आपकी अक्ल भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। बस अब आप कुछ भी करते रहें। तो इस आयत को सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन को ऊपर से आप कनेक्ट करें। अंज़रतहुम हम्म, अम लम तुनज़िरहुम। अब आप उनको डराएँ या ना डराएँ, ठीक है? उन पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, क्योंकि वो सुम्मुन बुक्मुन, बेशक तो अम, अंधे बहरे गूंगे बने हुए हैं हुँ, और सेम वैसे ही जैसा आपने कहा खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वही यहीं पर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ऊपर का जो हमने देखा उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम उसका ऑपोजिट यहीं पर रिफ्लेक्ट हुआ फिर उसके नीचे की आयतें बेशक बड़ी कनेक्टिविटी है कुरान में बस वही जैसा कि हमने कहा ना कि थोड़ा आप जहन लगाना पड़ेगा कुरान में कुरान इज इजी बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक नहीं है, खुद ब खुद चल के नहीं आएगा। आपको देखिए ना, डिसिप्लिन अगर आपको ऑटोमेटिकली तो घर पे बैठे-बैठे अगर आपको गोल्ड भी मिल जाए ना, तो आप कहोगे यार ये क्या? लेकिन अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना उससे, तो आपको कदर होगी कि यार ये गोल्ड है। वरना क्या हो गया भाई, ठीक है जो भी है। तो दैट्स व्हाट इट इज़ कि जब आप इसके साथ इस पे तदब्बर करते हैं ना, जब आप इसके ऊपर जो है ना सोचते हैं ना कि ये बात यहाँ क्यों हुई है? इसकी क्या वजह है? मतलब ठीक है, अल्लाह ने मिसाल दी, लेकिन यही मिसाल क्यों दी है? तो मतलब पॉजिटिवली सोचें उसको। तो जी, कुरान फिर आगे खुद समझाता है कि भई ये है देखो, ऐसे है। तो आज हम जो है इंशाअल्लाह ताला इसको यहाँ पे इस आयत तक महदूद करते हैं और जी, अल्लाह ताला हम सबके समझने और सोचने और उस पे अमल करने की सलाहियत को बढ़ाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम उसके कलाम को समझें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अल्लाह ताला से करीब तरीन होने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला हमें और हमारे अज़ीज़ अहबाब को सबको हमारी दुआ में याद रखिएगा और हमारी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की ब्यूटी आप ये देखिए कि एक लाइन नीचे जवाब है, एक लाइन ऊपर सवाल है, उसका हिंट है और उसको बस रिलेट करें उसको रिलेट करें। देखें आप कैसी चीज़ समझे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जाए, अल्लाह का जी। कलाम जब बोला जाए, अल्लाह की दावत जब दी जाए, उसको रद्द नहीं करो।